خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی پوری توجہ صرف ایک آیت پر مرکوز کریں گے، جو کہ قرآن کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف ایک آیت ہی کیوں؟ اس لیے کہ بعض آیات اپنے اندر ایک پوری دنیا سموئے ہوتی ہیں، ایک مکمل داستان۔ بالکل، اس آیت میں مظلومیت ہے، صبر کی انتہا ہے، ایک خدائی وعدہ ہے، اور پھر ایک ایسی وراثت کا ذکر ہے جو تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیتی ہے۔ تو ہمارا آج کا مقصد اس آیت کے الفاظ کی تہوں میں اتر کر اس عظیم داستان کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے معنی میں غوطہ زن ہوں، آئیے اس آیت کی تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرُشُونَ۔ آیت کا آغاز ہی بہت چونکا دینے والا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، یعنی اور ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ مجھے سب سے پہلی چیز جو حیران کرتی ہے نا، وہ ہے ان لوگوں کی شناخت۔ کوئی نام نہیں، قبیلہ نہیں، صرف ان کی حالت۔ بالکل۔ اور یہی اس آیت کی کنجی ہے، وہ لوگ جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا۔ یہ بہت طاقتور بیان ہے نا؟ بہت زیادہ۔ اور یہاں لفظ یستضعفون کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، دیکھیں، یہ عربی گرامر میں ایک پیسو ورب فارم ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ کمزور تھے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے انہیں کمزور بنایا جا رہا تھا۔ یعنی ایک مسلسل عمل تھا۔ جی، ایک مسلسل عمل جو کسی بیرونی طاقت یعنی فرعون اور اس کی حکومت کی طرف سے ان پر مسلط کیا جا رہا تھا۔ اچھا، تو یہ ایک مسلط کردہ حالت تھی، ان کی اپنی حقیقت نہیں۔ بالکل، ان کی کمزوری ان کی فطرت یا صلاحیت کی کمی نہیں تھی، بلکہ ایک پورے ظالمانہ نظام کا نتیجہ تھی۔ یہ تو پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ ان کی شناخت ان کے دکھ سے کروا رہا ہے۔ جی، اس ظلم سے کروا رہا ہے جو ان پر ڈھایا گیا، گویا ان کی مظلومیت ہی ان کی پہچان بن گئی، جس پر آگے انعام دیا جائے گا۔ یہی تو اس میں سب سے گہری بات ہے۔ جب اللہ انہیں زمین کی بادشاہت دے رہا ہے تو وہ انہیں فاتحین یا طاقتور لوگ نہیں کہہ رہا، وہ انہیں ان کے ماضی کے حوالے سے یاد کر رہا ہے۔ جی، وہی لوگ جنہیں دبایا جاتا تھا۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ کیا ہے، یعنی تاریخ کا رخ پلٹ دیا گیا ہے۔ بالکل، جنہیں معاشرے میں سب سے نیچے سمجھا جاتا تھا انہیں اب سب سے اونچا مقام دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شناخت ان کی کمزوری سے کروا رہا ہے، جو ایک بہت طاقتور پیغام ہے۔ اور پھر ان کمزور بنائے گئے لوگوں کو جو انعام مل رہا ہے وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جی نہیں۔ آیت کہتی ہے مشارق الارض و مغاربہا، یعنی زمین کے مشرق و مغرب۔ یہ تو بہت وسیع پیمانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کسی ایک شہر یا ایک وادی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ فکرہ انتہائی شاندار ہے۔ مشرق و مغرب کا لفظی مطلب صرف دو سمتیں نہیں ہیں۔ اچھا، عربی ادب نے یہ کلیت یعنی ٹوٹالٹی اور کمپریہنسو کنٹرول کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلب پوری سرزمین پر مکمل اختیار۔ جی، اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک۔ یہ صرف ایک جغرافیائی ملکیت نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیبی اور سیاسی حکمرانی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی غلامی اور بے اختیاری کا دور اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ جی بالکل۔ اور پھر اس وراثت کی ایک اور خصوصیت بیان کی گئی ہے جو اسے مزید خاص بنا دیتی ہے۔ التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ یہ برکت کا تصور کیا ہے؟ کیا یہ صرف مادی خوشحالی ہے؟ دیکھیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیسے؟ لفظ و برکت عربی میں با را کاف کے مادے سے نکلا ہے، جس میں کثرت، اضافہ اور بھلائی کا مفہوم پایا جاتا ہے جو قائم رہے۔ اچھا، تو جب اللہ کسی چیز میں برکت ڈالتا ہے تو وہ چیز صرف مادی طور پر ہی نہیں بڑھتی بلکہ اس میں ایک روحانی اور مانوی خوبی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک بابرکت زمین کا مطلب صرف اچھی فصلیں نہیں؟ صرف اچھی فصلیں نہیں، بلکہ یہ بھی کہ وہاں امن ہوگا، انصاف ہوگا، علم ہوگا اور لوگوں کو روحانی سکون ملے گا۔ واہ،
گویا یہ صرف ایک ملکیت نہیں بلکہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں خدا کی رحمت شامل ہے۔ جی، یہ اس وراثت کو ایک دنیاوی انعام سے بڑھا کر ایک خدائی تحفہ بنا دیتا ہے۔ وعدہ صرف زمین کا نہیں تھا بلکہ ایک پاکیزہ اور خوشحال سرزمین کا تھا۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی وراثت۔ جی لیکن اب سب سے اہم سوال آتا ہے، جی یہ انعام انہیں کیوں ملا؟ جی، آیت کا اگلا حصہ اسی کا جواب دیتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا بہترین وعدہ پورا ہوا ان کے صبر کی وجہ سے۔ یہاں خدائی وعدے اور انسانی عمل یعنی صبر کے درمیان ایک براہ راست تعلق قائم کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ تعلق سبب اور نتیجے کا ہے، بِمَا صَبَرُوا، یعنی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ بالکل۔ وعدے کی تکمیل کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، اس کی ایک قیمت تھی جو ادا کی گئی، اور وہ قیمت تھی صبر۔ لیکن صبر کا لفظ آج کل بہت پیسو سمجھا جاتا ہے، جیسے بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور کچھ نہ کرنا۔ کیا یہاں بھی یہی مراد ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک جدوجہد بھی کر رہے تھے نا۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اصل میں قرآن میں صبر کا تصور کبھی بھی بے عملی یا بزدلی نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ صبر نہیں ہے جو ظلم کو قبول کر لے، بلکہ یہ شدید ترین مشکلات کے باوجود اپنے اصولوں، اپنے ایمان اور اپنی امید پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ ذرا تصور کریں، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ان سے جبری مشقت لی جا رہی تھی، ان کی تذلیل کی جا رہی تھی۔ ایسے میں تو مایوس ہو جانا بہت آسان ہے۔ بہت آسان۔ ان کا صبر یہ تھا کہ انہوں نے اس شدید دباؤ کے باوجود اللہ کے وعدے پر یقین رکھا اور موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حق پر ڈٹے رہے۔ تو یہ صبر دراصل ایک فعال روحانی مزاحمت ہے۔ بالکل، ایکٹیو اسپرچول ریزسٹنس۔ یہ کمزوری کی علامت نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یعنی صبر وہ انجن تھا جس نے انہیں اس مشکل وقت سے گزارا اور بالآخر انعام تک پہنچایا۔ جی، یہ صرف انتظار نہیں تھا بلکہ ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ یہ بات تو صبر کے پورے تصور کو ایک نئی طاقت دیتی ہے۔ بالکل، اور آیت میں کلمۃ ربک الحسنی یعنی تیرے رب کا سب سے اچھا کلمہ کے الفاظ بھی بہت معنی خیز ہیں۔ سب سے اچھا وعدہ؟ جی، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ جب دیتا ہے تو بہترین دیتا ہے، اور اس بہترین وعدے کی تکمیل کو ان کے صبر سے جوڑ کر یہ اصول واضح کر دیا گیا ہے کہ عظیم انعامات عظیم قربانیوں کے بعد ہی ملتے ہیں۔ اب تک ہم نے مظلوموں، ان کے صبر اور ان کو ملنے والی وراثت کی بات کی ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ظالم کا انجام۔ جی، آیت کا آخری حصہ۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرُشُونَ۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں اور ان کی اونچی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ یہ تو ایک طرف تعمیر اور برکت کے بالکل برعکس منظر ہے۔ ایک طرف وراثت دی جا رہی ہے اور دوسری طرف سب کچھ تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس تباہی کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ بھی بہت گہری ہے۔ اچھا، یہاں دو الگ الگ چیزوں کا ذکر ہے جنہیں تباہ کیا گیا۔ پہلا ہے ما کانا یسنعو، یعنی جو کچھ وہ بناتے تھے۔ جی، اس میں ان کی صنعت، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی زراعت یعنی ان کی معاشی اور فوجی طاقت کی تمام بنیادیں شامل ہیں۔ مطلب ان کی مادی ترقی کی ہر علامت۔ بالکل۔ اور دوسرا حصہ ہے وما کانوا یعرشون۔ عرش کا لفظ تو تخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ وہ بلند کرتے تھے؟ یہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ یارشون کا مطلب ہے وہ اونچی عمارتیں، وہ محل، وہ مینار جو وہ اپنی طاقت اور شان و شوکت کی علامت کے طور پر تعمیر کرتے تھے۔ جی، یہ صرف اینٹ اور گارے کی عمارتیں نہیں تھیں بلکہ یہ ان کے غرور کا مجسم اظہار تھیں۔ ویسے اہرام مصر اس کی بہترین مثال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے صرف ان کی معیشت اور فوج کو ہی تباہ نہیں کیا، بلکہ ان کے تکبر کی تمام نشانیوں کو بھی مٹا دیا۔ یہ تو مکمل تباہی ہے۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی بلکہ ایک تہذیب کے غرور اور اس کی پوری شناخت کی مکمل تباہی تھی۔ تو گویا ایک طرف ان کی صنعتی پیداوار کو ختم کیا گیا اور دوسری طرف ان کی علامتی طاقت کو بھی نیست و نابود کر دیا گیا۔ جی، مکمل طور پر۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس طاقت پر فرعون کو اتنا ناز تھا وہ کتنی کھوکھلی اور عارضی تھی۔
یہی اس آیت کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیاوی طاقت، ٹیکنالوجی اور شان و شوکت جب ظلم اور تکبر پر مبنی ہو تو ان کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے۔ اور خدائی انصاف کے سامنے یہ سب کچھ لمحوں میں ملیا میٹ ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے ہر اس طاقت کے لیے جو اپنی مادی ترقی کے نشے میں خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگتی ہے۔ تو جب ہم ان تمام حصوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ آیت ایک مکمل دائرہ مکمل کرتی ہے۔ جی، یہ ظلم اور استحصال سے شروع ہوتی ہے، یستضعفون۔ پھر صبر اور ثابت قدمی کا مرحلہ آتا ہے، بما صبروا۔ اس کے بعد اللہ کا بہترین وعدہ پورا ہوتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ۔ اور مظلوموں کو ایک بابرکت زمین کی وسیع و عریض وراثت ملتی ہے۔ جی، مشارق الارض ومغاربها۔ اور آخر میں ظالم کی طاقت اور تکبر کی ہر نشانی کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ وَدَمَّرْنَا۔ یہ تو حالات کے 180 ڈگری پر الٹ جانے کی ایک مکمل اور جامع کہانی ہے۔ بالکل، آپ نے اس کا بہترین خلاصہ کیا ہے۔ اس آیت کی کلیدی موضوعات یہی ہیں۔ پہلا، خدائی انصاف کا حتمی ہونا۔ دوسرا، صبر کی غیر معمولی فضیلت۔ تیسرا، ظلم کا عارضی پن۔ اور چوتھا، وراثت کا ایک ایسا تصور جو صرف مادی ملکیت نہیں بلکہ ایمان، ثابت قدمی اور خدائی برکت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ آیت ایک تاریخی واقعے کو بیان کرتے ہوئے اسے ایک لازوال سبق بنا دیتی ہے۔ جی، جو ہر دور کے مظلوموں کے لیے امید اور ظالموں کے لیے تنبیہ کا پیغام ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ سورۃ الاعراف کی یہ ایک آیت کس طرح ظلم، صبر، انعام اور انجام کی ایک جامع تصویر پیش کرتی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ وارث وہ تھے جن کی پہچان ہی ان کی مظلومیت تھی۔ وراثت صرف زمین نہیں بلکہ خدائی برکت سے بھرا ایک مکمل اختیار تھی، اور اس عظیم انعام کی شرط ایک فعال صبر تھا۔ اور ظالم کی ہر مادی اور علامتی تعمیر کو تباہ کر دیا گیا۔ جی، اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے جسے یہ آیت ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ آیت وراثت کو دو چیزوں سے جوڑتی ہے، ایک حالت یعنی مظلومیت اور ایک عمل یعنی صبر۔ یہ ہمیں اس پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ آج کے دور میں زمین کا وارث بننے کا کیا مطلب ہے۔ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ وراثت خالصتاً مادی حکمرانی ہے یا اس میں اخلاقی، روحانی اور فکری قیادت بھی شامل ہے؟ شاید حقیقی وراثت زمین کے ٹکڑوں پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ زمین پر انصاف، رحمت اور برکت قائم کرنا ہے۔ یہ آیت ہمیں ہر دور میں انصاف کی ہر جدوجہد کے اندر دکھ، ثابت قدمی اور حتمی کامیابی کے درمیان گہرے تعلق پر غور کرنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔